الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا 8واں درس ہے۔ اس میں باعتبار انصراف و عدم انصراف اسم معرب کی 2 قسمیں بتائی جائیں گی۔ تو آج کے درس میں اسم معرب کی 2 قسمیں پڑھائی جائیں گی باعتبار اعراب و بنا۔ اسم کی 2 قسمیں گزری ہیں۔ اسم اگر حرف کے مشابہ ہو تو مبنی ہے، اس کا دوسرا نام غیر متمکن ہے، اور اگر حرف کے مشابہ نہ ہو تو معرب، اس کا دوسرا نام متمکن ہے۔ پھر معرب متمکن کی باعتبار انصراف و عدم انصراف 2 قسمیں ہیں، یعنی متمکن کی 2 قسمیں ہیں، ایک متمکن امکن اور ایک متمکن غیر امکن۔ پہلی قسم ایسا اسم جو فعل کے مشابہ ہو، اسے غیر منصرف کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام متمکن غیر امکن ہے۔ غیر امکن کا معنی زیادہ جگہ دینے والا، غیر امکن کا معنی زیادہ جگہ نہ دینے والا۔ تو چونکہ غیر منصرف پر جو ہے کسرہ جو ہے نہیں آتی ہے، تنوین نہیں آتی ہے، تو گویا وہ کم اعراب کے علامتوں کو کم جگہ دینے والا اسم ہے۔ اور جو متمکن امکن ہے وہ ہر طرح کے اعراب کے علامتوں کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو امکن کہا جاتا ہے، زیادہ جگہ دینے والا۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیلی تعریف بعض عام مصطلحات کی تعریفات میں گزر چکی ہے۔ وہاں غیر منصرف کس کو کہتے ہیں اور غیر منصرف کب ہوگا، اس کی تفصیل، اس کی جو ہے تعریف پہلے بتائی جا چکی ہے۔ دوسری قسم ایسا اسم جو فعل کے مشابہ نہ ہو، اسے منصرف کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام متمکن امکن۔ تو گویا غیر منصرف متمکن غیر امکن ہے اور منصرف متمکن امکن۔ پھر غیر منصرف کو متمکن غیر امکن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسم کو حروف و افعال سے دور کرنے والی چیزوں میں سے وہ صرف ایک چیز یعنی اعراب پر اکتفا کرتا ہے، تو غیر منصرف معرب ہونے کی وجہ سے متمکن ہے، معرب ہونے کی وجہ سے متمکن اعراب کو جگہ بہرحال دیتا ہے وہ، اور چونکہ اس پر تنوین تمکین جس کا دوسرا نام تنوین صرف ہے نہیں آتی، اس لیے وہ امکن نہیں بلکہ غیر امکن ہے۔ ٹھیک ہے، تنوین بھی نہیں آتی ہے، کسرہ بھی نہیں آتا اس پر۔ اس کے بعد ہے کہ منصرف کو متمکن امکن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اعراب اور تنوین تمکین دونوں پائے جاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اسم کو حروف اور افعال سے دور کرتی ہیں۔ پھر اسم غیر منصرف ہوتا ہے جب اس میں اسباب منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام 2 سبب کے ہو پایا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے جو ہے حاشیے میں وضاحت کی گئی ہے کہ صرف سے مراد اسباب منع صرف کہہ رہے ہیں نا، صرف سے روکنے والے اسباب، تو صرف سے مراد تنوین صرف ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جس سے اسم امکن یعنی منصرف ہوتا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ وہ اسم فعل کے مشابہ نہیں ہے۔ اس تنوین کا دوسرا نام تنوین تمکین ہے۔ منصرف کی مثال خالدن و غیر منصرف کی مثال عمر ہے۔ تو غیر منصرف اسم کے اسم غیر منصرف ہوتا کب ہے؟ جو اس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو قائم مقام 2 سبب کے ہو پائے جائے۔ یہ اسباب ان 2 شعروں میں جمع کر دیے گئے ہیں۔
عدل و وصف و تانیس و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدة من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقریب. اس میں 9 اسباب گنا دیے گئے ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل. تو یہ اگر یاد کر لیں گے اسی شعر کی صورت میں تو زیادہ دن تک یاد بھی رہتا ہے، جلدی بھولتا نہیں. ٹھیک ہے. مذکورہ اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر منصرف کی 2 قسمیں. غیر منصرف کی 2 قسمیں. پہلی قسم جو ایک ایسے سبب کے باعث غیر منصرف ہو جو قائم مقام 2 سبب کے ہو. دوسری قسم جو 2 سبب کے باعث غیر منصرف ہو. غیر منصرف کو گویا 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے. ایک قسم ہے کہ جس میں ایک ہی سبب غیر منصرف کا سبب بن جائے جو قائم مقام 2 سبب کے ہو، اور اس کے بعد جو ہے دوسری قسم ہے جو 2 سبب کے باعث غیر منصرف ہو. یار یہ بیچ میں فون آتا ہے، بڑی مصیبت. تو مذکورہ اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے غیر منصرف کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم کہ جس میں ایک سبب ہی غیر منصرف کا سبب بن جائے، اور دوسرا جو ہے جس میں 2 سبب غیر منصرف کا سبب بنے. پہلی قسم درج ذیل 2 طرح کے اسموں کو شامل ہے. 2 طرح کے اسم ایسے ہیں جس میں ایک سبب قائم مقام 2 سبب کے ہوتا. پہلا ایسا اسم جس کے آخر میں الف تانیث مقصورہ یا ممدودہ ہو. ایسا اسم. دوسری قسم ایسا اسم جو جمع منتہی الجموع کے صیغہ پر ہو. ایسا اسم جس کے آخر میں الف تانیث مقصورہ ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، چاہے وہ اسم ذات ہو. چاہے وہ اسم ذات ہو. تو ایسا اسم جس کے آخر میں الف تانیث مقصورہ ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، چاہے وہ اسم ذات ہو، جیسے بہما ایک پودے کا نام، سلمہ ایک جو عورت کا نام، یا وصف ہو جیسے حبلہ جو ہے صفت ہے، یہ صفت مشبہ ہے، یا مصدر ہو جیسے بشرا، یا جمع ہو جیسے جرحہ وغیرہ. یہ صرف میں شذل عرف وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ کن کن صیغوں میں الف مقصورہ تانیث کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ایک اہم موضوع ہے، اس لیے کہ ہر الف مقصورہ تانیث کے لیے استعمال نہیں ہے. کس کس صیغے میں الف تانیث مقصورہ جو ہے یہ الف مقصورہ تانیث کے لیے استعمال ہے وہ اس میں تفصیل سے دیا ہوا ہے. اسی کی جانب ہم نے یہاں جو ہے اشارہ کر دیا کہ جو ہے فعلا کے وزن پر اگر اسم ذات ہو تو اس کی الف جو ہے مقصورہ تانیث کے لیے ہے، یا وصف کے اندر فعلا کے وزن پر ہو، یا فعلا کے وزن پر جو ہے وصف ہو، یا مصدر بشرا کے وزن پر ہو، یا جمع ہو جیسے جرحہ. ٹھیک ہے. یہ اجمالی طور پر اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے
کہ کہاں کہاں الف مقصورہ تانیث کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس میں اسم مقصور ہونے کے سبب اعراب کی علامتیں تقدیری ہوں گی. اعراب کی علامتیں تقدیری، بھلے غیر منصرف ہے وہ، مگر اس میں حالت رفع میں یا حالت نصب و جر میں جو علامتیں ہوں گی وہ ظاہر نہیں ہوں گی، تقدیری ہوں گی، اس لیے کہ الف مقصورہ ہے. جیسے حاضہ سلمہ، رأیت سلمہ، مررت بسلمہ. تو اب مررت بسلمہ میں جر کی علامت فتحہ ہوگی، لیکن فتحہ تقدیری ہے، یہاں کسرہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف اگر جو ہے اسم مقصور نہ ہوتا تو اس پر جر کی حالت میں کیا چیز آتی؟ غیر منصرف میں جر کی حالت میں کیا آتا؟ فتحہ نا. تو مررت بسلمہ میں جر کی علامت جو مقدر ہے وہ کون سی علامت ہوگی؟ فتحہ ہوگی کہ کسرہ؟ فتحہ. رأیت سلمہ میں فتح، اس لیے کہ نصب اور جر دونوں میں غیر منصرف میں جو ہے علامت نصب کی اور جر کی دونوں کی فتح ہوتی ہے، اور حاضہ سلمہ میں مرفوع ہے، سلمہ خبر ہے، خبر مرفوع ہوتے ہیں تو رفع کی علامت یہاں ضمہ تقدیری. لیکن جب دیکھا جائے گا، کہا جائے گا، اس کی جب جانچ ہوگی تو کہا جائے گا کہ یہ اسم غیر منصرف، اسم مقصور تو ہے لیکن مقصور ہونے کے ساتھ ساتھ غیر منصرف. اور فرق کیا ہوگا؟ فرق یہی ہوگا کہ حالت جر میں آپ کو کسرہ تقدیری نہیں کہنا رہے گا بلکہ فتحہ تقدیری کہا جائے گا. یا الف تانیث ممدودہ ہو تب بھی غیر منصرف ہوتا ہے، چاہے وہ اسم ذات ہو، جیسے صحراؤ اسم ذات، یعنی ایسا اسم جو کسی چیز پر دلالت کرے، صحرا جو ہے چٹیل میدان کو کہتے ہیں. یا وصف ہو، صفت ہو، جیسے سحر حمراؤ سرخ، یا مصدر ہو جیسے رغباؤ، یا جمع ہو جیسے شعراؤ وغیرہ. مثال حاضہ صحراء، رأیت صحراء، مررت بصحراء. تو یہاں جو غیر منصرف کا اعراب ہے وہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی قسم یہی ہوئی کہ آخر میں تانیث کے الف ہو، چاہے مقصورہ ہو یا ممدودہ ہو، تو تنہا وہ سبب قائم مقام دو سبب کے. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم ایسا اسم جو جمع منتال جمعوں کے صیغہ پر ہو، وہ غیر منصرف ہوتا ہے. اب غیر جمع منتال جمعوں کا صیغہ کیا ہے؟ اس صیغہ سے مراد ہر وہ صیغہ جس میں الف جمع کے بعد دو حرف متحرک ہو، جیسے مساجد ہو، یا حرف مشدد ہو، جیسے دوابو، اصل میں ہے دواببو، دواببو فعاللو کے وزن پر، لیکن ادغام کی وجہ سے ساکن ہوا نا، پہلا حرف جو ساکن ہے ادغام کی وجہ سے ہے. تو دو حرف ہے، دونوں حقیقت میں متحرک ہیں لیکن ادغام کی وجہ سے مشدد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. یا تین حروف ہوں، الف جمع کے بعد تین حروف ہوں اور درمیانی حرف ساکن ہو، جیسے مسا بی ہو، جیسے مسا بی ہو. اور ایک چیز آپ لوگوں نے درس ناویہ میں پڑھا تھا کہ آخر میں گول تے نہ ہو اس میں، تو وہ تو سہولت کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے وہ شرط لگا دی گئی تھی، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو وہ چیز یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ گویا شرط نہیں پائی گئی. یہاں شرط کیا بتایا گیا؟ الف جمع کے بعد تین حرف ہو لیکن بیچ کا حرف ملائ، ملائکتن، ملائکتن، ایکتن، حمزہ کاف تیز، الف کے بعد ہے نا تین حرف لیکن تینوں متحرک ہے کہ نہیں، تو اس شرط کی بنا پر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا.
وہ منصرف ہو جائے گا، اس لیے کہ 3 حرف تو ہے مگر بیچ کا حرف ساکن نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس صیغہ پر آنے والے اسم چاہے جمع ہو جیسے مذکورہ مثالیں مساجد مصابیح، یا جمع نہ ہو جیسے سراویل، یہ مفرد ہے، اس کی جمع سراویلات، سراویل کہتے ہیں، پیجامہ کا جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو سراویل کہتے ہیں، اور اس کی جمع سراویلات۔ اور جیسے شراحیل، یہ جمع سے منقول مفرد علم، مطلب اس وزن پر ہونا چاہیے، چاہے جمع ہو چاہے جمع سے ہٹ کر کے جو ہے واحد ہی ہو، یا واحد کے لیے استعمال کیا گیا ہو پہلے جمع رہا ہو، لیکن ہونا چاہیے اسی وزن پر، یعنی جمع منتہی الجموع کے صیغہ پر ہونا چاہیے، تب وہ غیر منصرف ہو جائے گا، چاہے وہ جمع ہو یا جمع نہ ہو۔ دوسری قسم جو 2 سبب کے باعث غیر منصرف ہو، ایک معنوی سبب ہوتا ہے، دوسرا لفظی۔ الف تانیث اور جمع منتہی الجموع کا صیغہ، ان کو چھوڑ کر بقیہ اسباب میں سے معنوی سبب صرف علم اور وصف ہوتا ہے، معنوی سبب علم اور وصف ہوتا ہے، اس لیے کہ علم کسی چیز کا نام ہو تو کسی چیز کا نام ہم جو ہے ایک معنی ہے جو اپنے ہم دماغ سے سمجھیں گے، وہ لفظ جب استعمال کیا جائے گا تو وہ لفظ کس کے نام پر دلالت کرتا ہے اس کو ہم اپنے ذہن و دماغ سے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ معنوی ہے۔ اچھا، ایسی ہی صفت کسی چیز کی جو ہے اچھائی برائی یا اس کا کوئی بھی وصف بیان کیا جاتا ہے تو وہ چیز ہم ذہن و دماغ سے سمجھتے ہیں، تو یہ 2 چیزیں معنوی ہیں۔ بقیہ اور جو اسباب ہیں، دیکھو چاہے عدل ہو تو عدل میں لفظی تبدیلی ہوتی ہے، اس کا تعلق لفظ سے ہے کہ نہیں، اور اسی طریقے سے عدل وصف کو نکال دیجئے، وصف تانیث بھی جو ہے نکل گئی، اور بلکہ تانیث نکلی نہیں ہے، تانیث بتا اس میں شامل ہے، تانیث بتا یہ بھی لفظی چیز ہے، اور معرفہ نکل گیا، اس لیے کہ معرفہ سے مراد عالم ہے۔ عجمہ بھی جو ہے لفظی چیز ہے کہ نہیں ہے، اس کا تعلق لفظ ہی سے ہے۔ اور اس کے بعد جمع ہے تو جمع بھی نکل گیا پہلے سے، ترکیب ہے تو ترکیب کا بھی تعلق لفظ سے ہے کہ نہیں ہے، ترکیب وزن فعل اس کا بھی تعلق لفظ سے ہے، الف نون کی زیادتی کا تعلق بھی لفظ سے ہے۔ تو معنوی چیز یہی 2 چیزیں ہیں، علم اور وصف، اور یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایک ہی لفظ علم بھی ہو اور وہی لفظ وصف بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی صفت کا لفظ کسی کا نام رکھ دیا گیا تو وہ علم ہو گیا، اس میں وصفیت باقی نہیں رہتی، اور اگر کوئی لفظ صفت کے طور پر استعمال ہے، کوئی لفظ صفت کے طور پر استعمال ہے تو وہ علم نہیں ہوگا، یعنی بیک وقت ایک لفظ علم بھی ہو اور صفت بھی ہو، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ اور میں نے اس کی وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ بہت سارے نام دیکھو گے کہ جو لفظی طور پر صفت کا لفظ ہے، جیسے کریم ہے، کریم صفت کا لفظ ہے، لیکن جب کسی کا نام رکھ دیا گیا تو اس میں وصفیت باقی نہیں رہی، وہ علم بن گیا۔ جب علم بن گیا وہ لفظ تو صفت باقی نہیں رہا۔ جب کوئی لفظ علم ہو جائے گا تو وہ صفت باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو علم ایک الگ چیز ہے اور وصف الگ چیز ہے، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایک لفظ بیک وقت علم بھی ہو اور بیک وقت وہ وصف بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔
اس بنیاد پر عالم غیر منصرف ہوگا جب اس میں اسباب منع صرف لفظی کے اسباب میں سے کوئی سبب ہوگا، اس طرح سے وصف بھی غیر منصرف ہوگا جب اس میں اسباب منع صرف کے لفظی اسباب میں سے کوئی سبب ہوگا۔ گویا پھر وہ دو گروپ میں بٹ جائیں گے، دو گروپ میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروپ ہوگا عالم کا، علم کے ساتھ کون سا لفظی اور سبب پایا جائے گا تب وہ کیا بنے گا؟ غیر منصرف ہوگا۔ یا صفت کے ساتھ کون اور دوسرا لفظی سبب رہے گا تب غیر منصرف بنے گا۔ یہ دو گروپ ہیں، یہ دو گروپ بعد میں پڑھائے جائیں گے کہ یہ عالم کا گروپ ہے، عالم کے ساتھ کون کون لفظی سبب پایا جا سکتا ہے اور وہ غیر منصرف بنے گا، اور وصف کے ساتھ کون کون لفظی سبب پایا جائے گا تب وہ غیر منصرف بنے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔